بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے سیکنڈ ایئر، سبق نمبر 5 سورہ نساء آیات 92 تا 112 کی مشقی سوالات کے جوابات کے ساتھ نالج وتھ کیلنڈر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلے بچوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم معروضی سوالات کو دیکھیں گے۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 2، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کسی انسان کے مومن ہونے کے لیے صرف ظاہری اظہار ہی کافی ہے۔ جو ایمان کا اظہار کر دے اسے نہ کہا جائے کہ تم مومن نہیں ہو۔ نمبر 3، جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی نیت سے نکل پڑے، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ نمبر 4، مسلمان جب سفر پر نکلیں تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ سفر میں نماز قصر کر لیں، اللہ کی طرف سے انہیں یہ رخصت دی گئی ہے۔ نمبر 5، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ نمبر 6، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مابین فیصلے کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے۔ نمبر 7، جو شخص کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو وہ اپنے سر بہت بڑے بہتان اور شرعی گناہ کا بوجھ لے لیتا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے جوابات متعلقہ آیات کی روشنی میں تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، آیات 92 اور 93 میں قتل خطا کے کفارہ اور دید کے کیا احکام بیان ہوئے ہیں اور قتل عمد کی کیا سزا بیان ہوئی ہے؟ جواب، ان دو آیات میں قتل خطا اور قتل عمد کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے مطابق اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور اس کے مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ خون بہا کی مد میں 100 اونٹ یا اس کے برابر قیمت مقتول کے ورثاء کو ادا کی جائے گی۔ نیز اگر مقتول کے ورثاء چاہیں تو خون بہا معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر مقتول کے مسلمان ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے۔ نیز اگر مسلمان مقتول کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو اس کا کفارہ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور خون بہا ادا کرنا ہے۔ اگر ان صورتوں میں غلام میسر نہ آئے تو متواتر 2 ماہ روزے رکھنے ہوں گے۔ قتل خطا کے بعد کفارہ کے بعد قتل عمد کے لیے انتہائی سخت وعید بیان ہوئی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ مدتوں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 2، آیات 94 تا 96 میں جہاد کے کیا احکام بیان ہوئے؟ جواب، سورہ نساء کی آیات مبارکہ 94 تا 96 میں جہاد کے لیے احکامات بیان ہوئے جن کے مطابق مسلمان ہونے کے لیے ایمان کا ظاہری اقرار ہی کافی قرار دیا گیا ہے، یعنی میدان جنگ میں جو شخص مسلمان ہونے کا اظہار کر دے اس کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے اور شک و شبہ کی بنیاد پر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اس معاملے میں تحقیق کی جا سکتی ہے جبکہ ذاتی مفاد یا مال غنیمت کے حصول کی خاطر کسی کے اسلام کو رد کرتے ہوئے اسے قتل کرنا جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جہاد کرنے والوں کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جہاد کرنے والے اللہ کی نظر میں بہت زیادہ افضل ہوتے ہیں اور ان کا مرتبہ بغیر کسی معذوری کے جہاد میں شامل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جب سب جہاد کے لیے نکلنا لازم نہ ہو تو جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کے لیے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، تاہم ان کے درجات میں فرق ہوگا۔ جو جہاد کریں گے ان کے درجات جہاد نہ کرنے والوں سے زیادہ بلند ہوں گے۔ سوال نمبر 3، آیات 97 تا 100 کی روشنی میں ہجرت کی فضیلت، ضرورت اور احکام بیان کریں۔ جواب، ان آیات مبارکہ میں ہجرت کے بعض احکام بیان ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کفر کا غلبہ ہے اور اسلامی
قوانین کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے اور وہ لوگ ہجرت کی قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ایسے لوگ گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے خود پر ظلم کرتے رہتے ہیں، اور ان کی موت کے وقت فرشتے جب ان سے احوال پوچھیں گے تو وہ خود کو بہت بے بس اور مجبور بتائیں گے، تو فرشتے ان کو جواب دیں گے کہ اللہ کی زمین کو شہادت ہی تم ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے ہو، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہاں البتہ کمزور، مجبور، بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ لاچاری کی بنا پر اللہ سے امید ہے وہ انہیں معاف فرما دے، ان کو بخش دے۔ ان آیات مبارکہ میں ہجرت کرنے کی عظمتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ ہجرت کرنے والوں کو زمین میں نیا ٹھکانہ مل جائے گا اور کشادہ روزی بھی عطا ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہجرت کرتے ہوئے راستے میں موت آ جائے تو اسے کامل ہجرت کا ثواب ملے گا۔ سوال نمبر 4، آیات 101 تا 103 میں نماز قصر اور نماز خوف کے کیا احکام بیان ہوئے ہیں؟ جواب، حالت سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی حالت سفر میں نماز مختصر کر کے 4 کے بجائے 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ نماز خوف کا طریقہ اور احکام بھی بیان ہوئے ہیں کہ جب حالت جنگ میں دشمن کے حملے کا خطرہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز خوف ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ مسلمان فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ایک حصہ دشمن کے بالمقابل پہرا دینے کھڑا رہے اور ایک حصہ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھے۔ 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ حصہ چلا جائے اور جا کر پہلے حصے کی جگہ مورچہ زن ہو جائے اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ جائے اور 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے۔ اس طرح امام کی 2 اور فوج کی 1 رکعت نماز ادا ہو جائے گی۔ دوسری رکعت پڑھنے کا یہ طریقہ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھنے کے بعد دونوں حصے باری باری 1 رکعت بساط خود ادا کر لیں۔ اس کے علاوہ نماز خوف کے دوران ساری فوج کو ہتھیاروں سے مسلح رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ دشمن غیر مسلح دیکھ کر اچانک حملہ نہ کر سکے، جبکہ بیماری یا بارش کی صورت میں محتاط رہتے ہوئے ہتھیار اتارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نماز خوف ادا کرنے کے بعد بھی کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سوال نمبر 5، آیات 104 میں مسلمانوں کو دشمن کفار کے مقابلے کے لیے کس طرح ہمت دلائی گئی ہے؟ جواب، ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے کے لیے یوں ہمت دلائی گئی ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے تعاقب میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں اور جہاد میں پہنچنے والی تکلیف اور نقصان سے نہ ڈریں، کیونکہ جنگ میں دونوں فریقین کا نقصان ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اور آخرت میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جبکہ کفار کو ایسی کوئی امید اور خوشخبری نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، آیات 105 تا 107 میں مسلمانوں کو کن لوگوں کی حمایت کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب، ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو بددیانت، خائن اور مجرموں کی حمایت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کسی بددیانت اور خائن کی طرفداری نہ کریں، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والے گناہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ مجرموں کی طرفداری اور حمایت کرنے والوں کو یہ کہہ کر روکا گیا ہے کہ دنیا میں تو وہ ان مجرموں کی حمایت کر رہے ہیں، پر قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ الف کا، خیانت اور سازش کرنے والے اللہ سے کچھ چھپا سکتے ہیں؟ جواب، خیانت اور سازش کرنے والے لوگوں سے تو اپنے جرائم چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اللہ ہر وقت ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خیانت کرنے والوں کی حمایت کرنے والے لوگوں کو کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ جواب، کسی خائن، بددیانت اور مجرم کی طرفداری اور حمایت کرنے والے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا میں تو وہ ان مجرموں کی حمایت کر رہے ہیں، پر قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ سوال نمبر 3، کیا گناہ گار کی معافی ہو سکتی ہے؟ جواب، سورہ نساء میں گناہ گاروں کو اپنے فعل سے توبہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی طلب کریں گے تو اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سوال نمبر 4، انسان کے گناہوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جواب، توبہ نہ کرنے کی صورت میں انسان کے گناہوں کا وبال اسی پر ہوگا اور وہ خود ہی ان گناہوں کے نتائج سے دوچار ہوگا۔ سوال نمبر ہے، بہتان سے کیا مراد ہے؟ نیز بہتان لگانے والے کے لیے کیا وعید ہیں؟ جواب، وہ شخص جو خود جرم کر کے کسی بے قصور پر اپنے گناہ کا الزام لگا دیتا ہے اسے بہتان لگانا کہتے ہیں۔ ایسا کر کے وہ اپنے آپ کو دوہرے گناہ کا ملزم بنا دیتا ہے، ایک اس کا اپنا گناہ، دوسرا بہتان لگانے کا گناہ، اس لیے اسے سزا بھی اب دوہری ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔